بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آج انشاءاللہ ہم ایک اور زبردست سی عبادت مل کر رہے ہیں، اور یقیناً بہت سے ممالک میں آج یوم شہادت ہے، کچھ ممالک اور کنٹریز میں آج شب شہادت باب الحوائج، باب المراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ تو آج جو عبادت ہم کر رہے ہیں، اس عبادت کا ثواب ہم اپنے آقا اور اپنے مہربان امام کاظم علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ 7ویں امام ہے، بچوں سے کہہ دیں کہ 7 مرتبہ درود بھیج دیں، اور کوئی بھی سورہ قدر، سورہ امامت ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر امام کو انشاءاللہ اس کا ہدیہ ہم پیش کریں۔ حکمت نمبر 39، لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض۔ بہت ہی مزے کا پیغام ہے اس میں، خاص طور پر ہمارے لیے اس دور میں، اس زمانے میں، کیونکہ ہم نے تو بڑے مزے سے مکس کر دیا ہے نوافل کو فرائض کے ساتھ۔ کیا کہہ رہا ہے پیغام، کیا ہے میسج، کیا ہے ٹرانسلیشن؟ لا قربہ، whatever you do, your niyat is قربہ، you want to get closer to Allah تبارک و تعالی، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. So you will not get that closeness لا قربہ. There's no any way to get close to Allah تبارک و تعالی بالنوافل. نافلہ یعنی something extra in that sense, not incumbent, not واجب. نافلہ، نوافل، مستحبات. مستحبات کا دوسرا نام نوافل ہے۔ نوافل کے ذریعے آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، نوافل آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتا، مستحبات آپ کو اللہ کے قریب نہیں لے جا سکتے۔ کب؟ اذا یعنی جب وہ اضرت الفرائض، جب وہ اضرہ مضر سے ہے، نقصان پہنچائے فرائض کو، ڈیوٹیز کو، رسپانسبلٹیز کو، واجبات کو۔ تو اتنا مزے کا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ واجب اور مستحب میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، یہ میں نے دیکھا ہے بہت کم لوگ سمجھتے صحیح معنی میں ہے، اسی لیے ہم لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں واجبات میں شاید اتنا اجر و ثواب نہیں ہے جتنا مستحبات میں، کبھی یوں بھی سمجھتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے میں کچھ ورک شاپس میں پوچھا کرتی تھی، بتاؤ کس کا ثواب زیادہ ہے، واجب کا یا مستحب کا ہے؟ تو لوگ اکثر 2 گروپ میں بن جاتے تھے، اور کم لوگ کہتے تھے کہ واجب کا ثواب زیادہ ہے۔ دیکھیں، واجب کیونکہ بہت زیادہ اہم ہے، اٹس ریلی 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 کروشل فار اس، اتنا ہمارے لیے ضروری ہے، اتنا ہمیں نجات دیتا ہے، اتنا ہمیں اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے کہ اللہ نے کہا یو ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز اٹس ایکسٹریملی نیسسری، اٹس ٹوٹلی ہیلدی اینڈ پروگریسو فار یو، جو آپ کو آگے لے کے جاتا ہے۔ مستحب، although یہ مستحب ہے، محبوب الہی، اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی واجب کی اہمیت ہے۔ اہمیت واجبات کی بہت زیادہ ہے۔ تو ایک واجب کو ہم چھوڑتے تو ہم بہت پیچھے آ جاتے ہیں، بیکورڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں میں اس لیے بہت زیادہ سٹریس کر رہی ہوں کہ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے مستحبات انجام دے دیا۔ وائی وی فیل سیٹسفیکشن اف وی آر اگنورنگ واجب بیکاز آف دیٹ مستحب۔ اگر دونوں کر لیں تو نور علی نور، نو ڈاؤٹ، لیکن بات یہ ہوئی اذا اضرت الفرائض، جب آپ فرائض کو تھوڑا سا، واجبات کو تھوڑا سا اگنور کرتے ہو، ٹھیک ہے، کس کی وجہ سے؟ اس نوافل کی وجہ سے۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ ہم آگے نہ بڑھیں، ہم سٹل ہو کے ایک جگہ کھڑے رہیں، ہمیں پروگریس، اللہ کہتا ہے آگے آؤ، آگے آؤ، قریب سے قریب سے قریب سے قریب سے قریب تر۔ if you wanna move ahead، آگے بڑھنا چاہتے ہو، so you have to be very very sensitive about your واجبات، کہ کچھ بھی ہو جائے واجبات مجھ سے ترک نہ ہو، واجبات کو میں کمپرومائز نہ کروں۔ اچھا، اب ایک بات آتی ہے کہ ہم فقہ میں پڑھتے ہیں باب تزاحم۔ تزاحم ہوتا ہے جو آپ 2 حکم ہیں، دونوں بہترین ہیں، لیکن آپ
دونوں کو ایک ساتھ انجام نہیں دے سکتے ہو، ٹھیک ہے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کوئی پانی میں غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے یا ڈراؤن ہو رہا ہے، اس انسان کی جان بھی بچانی ہے. تو انسان کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے، اس لیے آپ نماز توڑ سکتے ہو، نماز توڑ کر اس کی جان بچا لو. یہ باقاعدہ سے، کیونکہ دونوں اچھے کام ہیں، لیکن کیونکہ میں ناتوان ہوں، میں ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہوں، تو میں نے اس کام کو انجام دینا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے؟ دونوں واجب اگر آ جائے، دونوں واجب ہے، وہ جان بچانا بھی واجب ہے اور نماز پڑھنا بھی واجب ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کون سا کام اہم ہے؟ تو اس کے لیے 3 میں فارمولاز آپ کو بتا رہی ہوں. نمبر 1 فارمولا از وہ کام جس کا کوئی آلٹرنیٹو ہو، بدل ہو، اس کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہو، تو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. مثلا آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں آپ کو پھر اگلے دن تک پانی نہیں ملے گا، اور آپ پیاس سے بہت زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہو. اب اس ایک گلاس پانی سے یا آپ پانی پی سکتے ہو یا آپ وضو کر سکتے ہو. تو وضو کا بدل تیمم ہے، وضو کی جگہ تیمم لے سکتی ہے. تو آپ پانی پیو گے، اپنے آپ کو نجات دو گے اور وضو کرو گے. حتیٰ جانور کو بھی پلانا ہو تو کہتے ہیں جانور کو پلاؤ اور آپ تیمم کرو، اگر صرف مثلا 1 کپ ہی پانی کا ہے، اس سے زیادہ پانی کا نہیں ہے. یا مثلاً آپ کے کوئی رشتہ دار، مثلاً والد، آپ کے فادر بد اخلاق ہیں اور آپ نے احترام بھی کرنا ہے اور انہیں بد اخلاقی کے خلاف نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ احترام کرو، لیکن نہی عن المنکر کوئی اور کر سکتا ہے. آپ کسی اور سے کو کہ وہ آپ کے فادر کو سمجھا دے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا بدل ہے، تو آپ نے احترام والے کو لینا ہے. اچھا، نمبر 1 بدل. نمبر 2 جو ہے وہ عقل ہے. عقل سے آپ دیکھو، مثلاً آگ اگر جلا رہی ہے، مال کو، بہت زیادہ مال ہے، وہ جل رہا ہے اور ایک بچہ بھی وہاں پر ہے، تو یقیناً اولاد یا انسان کو آپ ترجیح دے گو، وہ زیادہ اہم ہے کس سے؟ مال سے. تو عقل ہمیں کبھی کبھی سمجھا دیتی ہے. اور نمبر 3 زمانہ، وقت بتاتا ہے کہ مثلاً جوانی میں جو کام ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتا، تو جوانی کو وقف کریں ان اچھے کاموں کے لیے. کبھی بھی کوئی پڑھائی چھوڑ کر صفائی میں نہیں لگا رہے گا کہ صفائی بھی بہت اچھی چیز ہے، وہ کہ نہیں میں صفائی میں 5 سال گزارنا چاہتا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، تو والدین خوش نہیں ہوں گے، کہیں گے نہیں، یہ وقت، یہ زیادہ اہم یہ ہے کہ تم اپنا وقت جو ہے وہ کس کے لیے گزارو؟ اچھے کام، یعنی مراد تعلیم اور تربیت کے لیے، خاص طور پر اس ایج میں. تو کبھی وقت کو دیکھنا ہوتا ہے، کبھی عقل ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے، اور کبھی بدل ہو. تو اس انداز سے ہم جو زیادہ اہم چیز ہے اس کو لے لیتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ واجب اور مستحب میں. تو واجبات اگر ہم انجام نہیں دیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے حج بھی کرو، زیارات بھی کرو، صدقہ بھی دو، مثلاً یہ بھی کرو، بہت لمبی لسٹ. تو امام کی خدمت میں جب لایا گیا تو امام نے فرمایا کہ اس کا مال کتنا ہے؟ اتنا مال کم تھا اور وصیتیں بہت زیادہ تھیں. تو امام نے پوچھا اس پر حج واجب تھا؟ امام اس کو بتایا گیا جی ہاں. تو کہا اس مال سے اگر صرف حج ہو سکتا ہے، جو واجبات ہے وہ ہو سکتا ہے، واجبات کرو، باقی کچھ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ مال نہیں ہے، ٹھیک ہے. مستحب آتا ہی نہیں ہے جب تک واجب جو ہے وہ پورا نہ ہو جائے. واجب کے بعد مستحب کی باری آتی. اور اب ہم چلتے ہیں حکمت نمبر 40 کی جانب. اور اس بات پر دیکھیں، اپنے بچوں کو ضرور بتائیے گا واجبات کے بارے میں کہ واجب، واجب، جب اسپیشلی جب وہ جشن عبادت مناتے ہیں نا، بچے جب بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، قربتاً اللہ کی نیت کر رہے ہوتے ہیں، میں بہت باتیں میں کہتی ہوں یا اللہ کتنا مزہ آتا ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں مستحب، کیونکہ واجب تو نہیں ہوا تھا، لیکن اب ہم پہ واجب ہو گیا. یعنی اب یہ ہمیں بہت سپیڈ سے اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے. there's too much to talk about واجبات کے، ہاؤ مچ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ چیزیں ہم پہ واجب کی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، حکمت نمبر 40 اور 41 کا پیغام ایک ہی ہے. میں ان دونوں کو کمبائن کر رہی ہوں اور آپ حیران ہوں گے کہ پھر موضوع وہی عقل یا about our intellect، کہ اس کا استعمال، پھر باتیں
حماقت کی ہے، پھر بات لسان کی ہے. میں قربان جاؤں امیر المؤمنین علیہ السلام پر کہ کتنی تاکید کی جا رہی ہے. حکمت نمبر 40 میں ہے لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانہ. دیکھیں اس کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے، اس کو پڑھنا بھی بہت آسان ہے، یہ ہم نے بہت زیادہ سنا ہے، لیکن جتنا یہ سنا ہے ہم نے، پڑھا ہے ہم نے کہ عاقل کی زبان جو ہے وہ عقل کے پیچھے، قلب یعنی سمجھنے کے پیچھے، سمجھداری کے بعد آتی ہے، جبکہ احمق کا دل ہی جو ہے وہ کہاں ہے؟ پہلے زبان ہے اور پھر اس کا دل آتا ہے. اچھا یہ سنا بہت، ترجمہ بھی پڑھ لیا، آسان بھی ہے، لیکن اکثر بہت زیادہ بلکہ تقریباً ہم سب کے سب سلپ ہو جاتے ہیں. عمل کے میدان میں اتنا ہی زیادہ مشکل ہے. ترجمہ جتنا آسان، عمل کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل. اسی لیے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا ثواب مل رہا ہوگا سید رضی کو. ہم سب کے سب نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح. خدایا ہمیں بھی توفیق دے، ہم اچھے کام کر کے اس دنیا سے جائیں. آمین ثم آمین بحق باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام. سید رضی کہتے ہیں کہ وَهَذَا مِنَ الْمَعَانِيَ الْعَجِيبَةِ الشَّرِيفَةِ. یہ معانی، کیونکہ نہج البلاغہ سلیکٹیو سینگز آف امام علی علیہ السلام، جو سید رضی کو بہت، جنہوں نے انسپائر کیا اور آپ کو مزہ آیا، آپ نے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. تو سید رضی کہتے ہیں کیا عجیب، کیا شریف، کیا ونڈرفل معنی ہے. سید رضی نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ بات بہت مزے کی ہے کہ زبان کہاں ہے، عاقل کی زبان کہاں ہوتی ہے، ہماری زبان کی جگہ کہاں ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. سوچے؟ میں نے تو نہیں سوچا، کیونکہ میں واقعاً عاقل کے قریب بھی نہیں ہوں. ہماری زبان کی جگہ کہاں ہے؟ یہ جگہ اتنی اہم ہے کہ مولا نے حکمت نمبر 40 41 سب میں اور بہت سی دوسری جگہوں پر بھی بار بار یہی پیغام دیا ہے کہ دیکھیں عاقل کہ عقل آگے 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 آگے، زبان پیچھے 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 پیچھے، آگے آگے. روشنی، عقل روشنی ہے نا، عقل چراغ ہے نا، زبان پیچھے پیچھے پیچھے. واو، آگے لائٹ ہو اور کوئی پیچھے چلے تو کیا بات ہے، سب نظر آتا ہے. لیکن اگر آگے بہت ڈارک ہو اور ہم اس ڈارکنس کے پیچھے چلیں تو پھر تو بالکل بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا. کہاں تاریکی میں چلنا اور کہاں عقل کے چراغ میں چلنا. لسان العاقل وراء قلبہ، قلب کے پیچھے ہے. اور افسوس کے ساتھ ہم میں سے اکثر کیا کرتے ہیں، زبان آگے آگے اور سوچتے بات میں پیچھے پیچھے، اور پھر پچھتاتے ہیں، اوہ پتہ نہیں کیا شٹ میں نے کیا کہہ دیا، مجھ سے کیا غلطی ہوگی، دیٹ وازنٹ می، وہ میں نہیں تھی، پتہ نہیں میری زبان سلپ ہو گئی، سوری مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت پیارا فرماتے کہ داویت المرضى، میں نے مریضوں کو بہت دوا دی ہے. ابرأت الاکمہ والابرص باذن اللہ، میں نے مادرزاد بلائنڈ نابینا کو شفا دی اللہ کے حکم سے، برس کی بیماری والوں کو شفا دی ہے. عالجت الموتى فاحییتهم باذن اللہ، میں نے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندگی بخش دی ہے. لیکن فلم اقدر علی اصلاح الاحمق، لیکن میں جو کہ عیسیٰ روح اللہ ہوں، طرح طرح کی بیماریوں کو دور کرتا رہا، مردے کو بھی زندہ کر دیا، لیکن احمق کا علاج میرے پاس نہیں ہے، جس نے اپنے عقل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور زبان سے چر کام کرتا ہے، پھر پچھتاتا ہے، پھر زبان چلتی، پھر کہتا ہے اف یہ میں نے کیا بول دیا. اس کا علاج میرے پاس نہیں، کیونکہ وہ احمق ہے. یہ دیکھیں کیا بات ہوئی. کتنے ہمیں ریفلیکشن کی ضرورت ہے، کتنی میڈیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، بہت 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 زیادہ. اس لیے امام کاظم علیہ السلام کی یہ دعا یاد رکھیں. مجھے پتہ ہے اس کا ترجمہ اتنا مزے کا نہیں لگتا. اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. ابھی
کچھ 1-2 گھنٹہ پہلے جو میں نے مجلس پڑھی وہ یوٹیوب پر موجود ہے، بہت مزہ آیا قوم کی فضا میں مجلس پڑھنے کا، وہ بھی امام کاظم علیہ السلام کے لطف ہی کچھ اور ہے، اور ان حکمتوں کا بھی مجھے پتہ ہے امام کاظم علیہ السلام ہمیں دعائیں دے رہے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اس حسین عبادت میں، آئی تھنک یہ واجب ہے یہ تمام کے تمام چیزیں سیکھنا، کیونکہ یہ ہماری واجبات کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں گناہوں سے بچا رہی ہوتی ہیں۔ تو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں خداوندہ میرے ایمان کو آریائی نہ بنا، کرائے والا ایمان نہ ہو کہ کوئی بس مجھ سے لے لے تھوڑی دیر کے لیے، نہیں، ثابت قدم رکھ، اور مجھے ہمیشہ ان میں سے قرار دینا جو اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ وَلَا تُخْرِجْنِي مِنَ التَّقْصِيرِ، یعنی مجھے مقصرین میں سے بنا۔ اب مقصر کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہند و پاک میں لیا جاتا ہے، نہیں، مقصر کا لغوی مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کوتاہی میں کرتا ہوں، یہ جو میں اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرتا ہوں، میں اپنے اعمال پر نظر رکھوں، دوسروں کو عیوب کو نہ دیکھوں، میں خود اپنے گریبان میں جھانکتا رہوں، ظلم تو نفسی کہتا رہوں، خود پسندی اور عجب اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یہ مراد ہے۔ لا تخرجنی من التقصیر، لا تخرجنی من التقصیر۔ اور حکمت نمبر 41 کی بھی بالکل یہی پیغام ہے کہ قلب الاحمق فی فیہ، دیکھیے احمق کا جو مرکز تفکر ہے، قلب عربی اور لغت اور حدیث اور قرآن میں قلب کا مطلب ہوتا ہے جہاں آپ فکر کرتے ہو، وہی عقل کا مراد ہے، کہ اس کی عقل جو ہے وہ اس کی زبان میں ہوتی ہے، عقل منہ میں ہے بیچاری کی، یہ زبان چل رہی ہے وہیں پر ہی عقل ہے، لیکن لسان العاقل فی قلبہ، لیکن عاقل اپنی زبان کو ہی عقل میں لے گیا ہے، یہ عاقل اپنی زبان کو ہی وہاں لے گیا ہے کہ وہاں سے سب کچھ سارا کمانڈ آتا ہے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کتنا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، زبردست۔ کیونکہ بہت علماء کہتے ہیں کہ جب تک زبان پر کنٹرول نہیں ہوگا نا، کسی چیز پہ نہیں ہو سکتا۔ بار الہ ہمیں لسان ذاکر عنایت فرما، کیونکہ امام کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ المتکلمون ثلاثہ، 3 طرح کے متکلم بولنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بولنے والا رابح ہوتا ہے، بہت فائدے لیتا ہے اس عظیم نعمت الہی، یہ اتنی بڑی باؤنٹی ہے، اس سے ڈٹ کے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور دوسرا کچھ نہیں کرتا، ساکت ہوتا ہے، خاموش رہتا ہے، سالم ہوتا ہے، یعنی گناہ کی طرف بھی نہیں جاتا، سلامتی میں، پیس میں رہتا ہے، لیکن کچھ فائدہ بھی اتنا نہیں اٹھاتا، کیونکہ کچھ نہیں بولتا۔ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے جہاں پہ بولنا خطرناک ہوتا ہے وہاں نہیں بولتا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ شاجب، یعنی جو باطل کی باتیں کرتا ہے، گوسپ، ادھر ادھر کی، بار الہ ہمارے کلام کو کیا بنا دے، انشاءاللہ رابح بناتے۔ اگلی جو حکمت ہے، حکمت نمبر 42 کی جانب ہم جاتے ہیں، جس میں امیر المومنین علیہ السلام ایک بہت ہی حسین سا ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ وہ پیغام اتنا اہم ہے ہماری زندگیوں میں، کیونکہ آپ عیادت کرنے تشریف لے جا رہے ہیں، عیادت کرنے ایک بیمار کی۔ حکمت شارٹ سینگ نمبر 42، I think nowadays we truly need it, and if you combine this hikmah, this short saying, with the 15 number supplication and dua of Imam Zain al-Abidin alayhi salam in Saif al-Sajjadiyah, you will get the wonders, آپ کو مزہ آئے گا، آپ get well soon کے جب کارڈز بناؤ گے، آپ جب کسی بھی سک پرسن کو وزٹ کرنے جاؤ گے، عیادت کہتے ہیں، جب بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں، عیادت کرنے جاؤ گے تو آپ کے پاس اتنا خزانہ ہوگا، گفٹس ہوں گے دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں کیسے اور کیا۔ دیکھیں تعبیر کچھ اس طرح امام یوں فرماتے ہیں، کیا خوش نصیب ہے ہماری زبان پہ وہی جاری ہے جو امام علی علیہ السلام، ہماری جان قربان ہو آپ پر، آپ کے لسان اقدس پر جو جاری ہوا تھا۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، مجھے یقین ہے آپ سب کے سامنے نہج البلاغہ یقیناً یہ حکمت کھلی ہوئی ہوگی،
آپ میں سے کچھ شاید کچن میں ہیں، کچھ آئی ڈونٹ نو واک کر رہے ہیں، کچھ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو بھی ہے جہاں پر بھی اگر اف یو کین گریب دا نہج البلاغہ پلیز ڈو اٹ. جعل اللہ ما کان من شکواک حتا لسیئاتک فإن المرض لا اجر فیہ ولکنہ یحط السیئات. کیا زبردست پیغام ہے. آپ گئے عیادت کے لیے تو آپ نے کہا جعل اللہ ایک دعائیہ جملہ ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے اس بیماری کو کفارہ گناہ بنا دیا ہے. یہ وعدہ ہے، ہو چکا. حتیٰ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا گرنا، بیماریوں کا گر جانا. باب حتیٰ قرآن میں آیا ہے جس سے انسان کو مغفرت ملتی ہے، پاکی اور طہارت ملتی ہے. ائمہ علیہم السلام کو بھی حتیٰ کہا جاتا ہے، وہ بنی اسرائیل کے واقعے میں باب حتیٰ آیا ہوا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زبردست گناہوں کا کفارہ ہے. اور پتہ ہے بیماری کو پازیٹیولی لینا یہ ایک سیکرٹ ہے، ہمیشہ خوش رہنے کا اس میں راز ہے بہت. دیکھیں آپ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو نا، وزٹ کرنے جاتے ہو نا، اس میں دونوں کا فائدہ ہے، علیل کا بھی، بیمار کا بھی، اور عیادت کرنے والے کا بھی. علیل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا دلاسا دیتے ہو، اس کو اچھا لگتا ہے، ڈیفینیٹ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، لوگ اس کے وقت گزر جاتا ہے، آپ اس کو بشارتیں دیتے ہو. اور باقاعدہ کہا ہے کہ عیادت میں کچھ آداب ہے. آداب یہ ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہ جاؤ، تو اس کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہو. خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، کسی نے بھی زبردست چیزیں لے کے جانا ہے. کم مدت کے لیے رہو، زیادہ دیر تک نہ رہو، زیادہ پخ چخ ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، اور خاص طور پر اچھی باتیں کریں. الا ان کہ وہ بیمار خود کہیں کہ پلیز تم ایک آدھا گھنٹہ اور بیٹھو، وہ الگ بات ہے. لیکن عام طور پر جو لوگ وزٹ کے لیے جاتے ہیں خدا را جتنی جلدی ہو سکے جائیں. اور تیسری آداب میں سے یہ ہے کہ بہت زیادہ نیگیٹو اور بیماریوں کی باتیں نہ کریں. پتہ ہے الحمدللہ مجھے بیماریوں کے نام نہیں آتے، یعنی ایک بلیسنگ ہے آنا بھی، علم ہے، وزڈم ہے، آئی نو. لیکن ہمارے ماحول میں کیونکہ ریپیٹڈلی اتنی یہ باتیں نہیں ہوتی تو میں ایسے بھول جاتی ہوں. مجھ سے اگر کوئی پوچھتا بھی ہے کہ آپ کی ہسٹری میں مثلاً یہ ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کیا ہے، مثلاً میری ہسٹری میں اپنی بتا رہی ہوں، میری ہسٹری میں کیا کینسر ہے، تو مجھے سوچنا پڑے گا، جبکہ ہے سوچنا پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی کوئی بات ہوئی تو اس لیے یاد آیا ہوا ہے، ورنہ یہ بھی یاد نہیں آتا. اور میری بہن ذکیہ مجھے مذاق میں کہتی ہیں کہ رازیہ باجی آپ سے اگلے سال ہم پوچھیں گے نا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو آپ کہیں گی اچھا یہ ہوا تھا، ہیں ایسا ہوا تھا. آپ تو بھول ہی جائیں گی. آپ کو پھر یاد دلانا پڑے گا کہ یہ سب کچھ بھی ہوا تھا، آپ نے اتنے درد برداشت کیے تھے مثلا. تو ہم لوگ جو بہت درد کی داستانیں شروع کر دیتے ہیں اور بار بار ان بیماریوں کا نام لیتے ہیں، تو وہ بغیر کسی حکمت اور وزڈم کے، ہاں ڈاکٹر لے رہا ہے یا آپ کوئی ٹپ بتا رہے ہو اور وہاں پہ مجبوراً آپ کو لینا پڑا، وہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایسی بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی پرانی ہسٹریاں بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں بغیر کسی اچھے ہدف کے. بہت سالڈ ریزن ہو تو پھر تو بتانا چاہیے، تجربہ ہے، اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں اس ٹائپ کی بیماری ہو تو مجھے لگتا ہے یہ کرنا بہت اچھا رہے گا، میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، وہ الگ بات ہے. لیکن جس طرح ہم لوگ فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ باتیں انشاءاللہ عیادت کے وقت نہ کریں. تو جب آپ عیادت کرنے جاتے ہو تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو حدیث میں ہے آخرت یاد آتی ہے، آپ شکر کی نعمت سے مالا مال ہو جاتے ہو، مستی اور غفلت اور فراموشی سے دور ہو جاتے ہو. اچھا آپ کی زندگی میں ایک امنگ آ جاتی ہے، ایک خوشی آ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بیماروں کے پاس رہ رہے ہیں. ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرحوم ہو جائے تو میت یا مرحوم ایصال ثواب کے مجلس میں یوتھ شاید اتنی خوشی نہیں جاتے، لیکن ایڈلٹ ضرور جاتے ہیں. جبکہ حدیث میں ہے کہ خوشی کے فنکشن میں جب شادیاں ہوں تو ہم لوگ بڑے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ وہاں پر جاؤ، ٹھیک ہے خوشی میں بھی جانا چاہیے، جاؤ ایسا ہے. لیکن غم میں کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی مر جاتا ہے تو تسلیت کے لیے بھاگو آیا ہوا ہے، دوڑو آیا ہوا ہے. ڈونٹ مس اٹ کے الفاظ ہیں وہاں پر. بہت سٹریس ہے، کیونکہ یہ آپ کو خوشی خوشی یعنی جینوئن خوشی، کیونکہ آپ کے اندر یہ کہتے ہیں نا جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ اس
خوشی اس کی جان نہیں چھوڑتی. Did you get me? پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ یہ جو ایمان ہے نا، یہ جو خوشخبریاں جو یہاں اس میں بھی دیا ہوا ہے کہ اچھا بیماری کفارہ یہ ذنوب ہے، ہمارے گناہوں کو واش کر رہا ہے، بالکل ڈیلیٹ کر رہا ہے. یہ جو ساری خوشخبریاں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ خوشی لے کر آتی ہے. بیماری بھی خوشی لا رہی ہے. یعنی خوشی مومن کا جان ہی نہیں چھوڑتی. غریب ہو، فقیر ہو، بیمار ہو، لوگوں نے اس کے ساتھ برا کیا، بے وفائی کی، کچھ بھی کیا، اس میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ہے. یعنی وہ اڑ رہا ہے اونچا 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 اونچا، اس میں اس کے لیے اڑان ہے. وہ سٹیپ بائی سٹیپ پروگریس کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر مشکل کے پیچھے بہت سا فائدہ مومن کو مل رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے. اور اگر اس کے پاس یہ نالج ہو تو وہ پھر ہمیشہ ہی خوش رہے گا. کمال یہ ہے کہ آپ بیماری میں خوش رہنا سیکھو. اندر سے درد ہو رہا ہے، درد ہے، جیسے فٹ بالسٹ یا پلیئرز جو بہت خوش ہوتے ہیں، کرکٹرز جو بہت زیادہ خوش ہے اور بہت مست ہے، وہ انہیں کٹ لگ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، آؤٹ آف دیٹ ایکسائٹمنٹ اور وہ اچیومنٹ کے خوشی میں وہ درد نہیں لگتا. کٹنگ آتی ہے، بیماری ہے، لیکن وہ درد نہ لگے. دس از پاسبل، یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، میں آپ کو 2 حسین سے واقعات بتاتی ہوں. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ عیادت کر رہے ہیں کہ عیادت کے وقت کیسی باتیں کرنی چاہیے، اور ایک امام علی علیہ السلام ہے، آپ بھی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. اینڈ بوتھ آف دیم دے آر ٹاکنگ آسم. اتنی پیاری مزے کی باتیں ہیں کہ اس طرح سے عیادت ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی بیمار ہوئے، اور یہ بڑا مزے کا ٹاپک ہے، آئمہ اینڈ عیادت آف وزٹنگ بیمار یا سک اور جو ایل لوگ ہیں. اچھا جی، جناب سلمان فارسی سے جب آپ ملنے گئے تو آپ نے یوں خوشخبری دی. کیا کہا؟ میرے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لک فی علتک اذا اعتللت 3 خصال. اے سلمان فارسی، یہ جو تم بیمار ہوئے، اس بیماری میں تمہارے لیے 3 بڑی خوشخبریاں ہیں. نمبر 1، انت من اللہ تبارک و تعالی بذکر. تو ذکر زیادہ کرنے لگتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے تو بندہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، خود بخود فوراً سوئچ ہو جاتا ہے مائنڈ. جیسے وہی بندہ فضول باتیں کر رہا ہے، یا شاید قطر ایئر ویز میں یا ایمریٹس میں بیٹھ کے اسکرین پہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے، مست ہے، لیکن جیسے ہی کوئی خبر آ جائے، کچھ ہو جائے، اور کچھ ہو جائے، ڈر ہو، بیمار ہو جائے، تو ایک دم سے ایسا سوئچ ہوتا ہے، اور فوراً یا اللہ یا اللہ یا صاحب زمان ادرکنی، فوراً وہ ذکر آ جاتے ہیں. تو کیا زبردست بات ہے. بیماری یعنی ذکر الہی، بیماری یعنی توسل. نمبر 2، دعاؤک فیہا مستجاب. تیری آواز جو تو یا اللہ بار بار کہہ رہا ہے، یا امیر المؤمنین، یا اللہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اسی طرح یا امیر المؤمنین کہنا چاہیے، یا علی مدد کہنا چاہیے. اس پر زبردست دلائل ہیں. اگر آپ کہیں تو انشاءاللہ میں اس پر زبردست ایک کلپ بناؤں گی، بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ بالکل جس طرح یا اللہ کہتے ہیں، اسی طرح یا علی مدد، یا علی کہتے ہیں. تو یہ آپ کی آواز بھی اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ فوراً جواب دے رہا ہے، مستجاب ہے. اور نمبر 3، وَلَا تَدَعْ إِلَّا عَلَيْكَ ذَنْبًا إِلَّا حَطَّتْهُ. کہتے سارے داغ ہٹا کر تجھے جوان، حسین، خوبصورت، پاک، نورانی جو کر کے جاتا ہے، اس کا نام بیماری ہے. دیکھیں ایسی باتیں ہم کریں جب بیمار کے پاس جائیں. انہی 3 چیزوں کو ہم بار بار بیان کریں. امام علی علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کوفہ کے قریب ایک شخص کو دیکھا، وہ غمگین ہے، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. تو میرے مولا کی عادت تھی، آپ کی سیرت میں ہے، جب بھی ہم ایسے گیدرنگ میں بیٹھے، ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی نیو کمر آتا ہے، کوئی اکیلا سا بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، آپ مست ہو، سب آپ کے جاننے والے ہیں. پتہ ہے حدیث میں ہے، نیو کمرز کے پاس خود سے جاؤ،
مجھے یاد ہے جب مثلا میں مونٹریال جاتی ہوں یا ایون ٹورانٹو یا ایون جہاں پہ بھی دبئی، مجھے یاد ہے میں تھوڑا سا نوٹ کرتی تھی، کوئی نیا آیا ہو اکیلا بیٹھا ہو تو میں کہتی تھی آپ کہاں سے آئی ہیں، کون ہے، پھر وہ اس گروپ کو جو بڑا چل کر رہا ہوتا ہے اور بڑے سینئر اس سٹی اور اس ٹاؤن کے، ان کے قریب لے کر جانے کی میں کوشش کرتی تھی اور کہتی تھی دیکھیں نا یہ بھی نئی آئی ہے، اتنے مزے کی، اتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں. تو ہم یہ ثواب ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا تنہائی اور نیا پردیسی ہے، وہ تھوڑی سی اس کے دل میں ایک ڈر ہے، آپ اس ڈر کو اگر نکالو گے آپ کو کتنا ثواب ملے گا. تو امام علی علیہ السلام نے کیا کیا، آپ نے اس سے پوچھا کیوں غمگین ہو، تو اس نے کہا میں بیمار ہوں. کہا اچھا بیمار ہو، ناراحت ہو، ناراض ہو کہ اللہ نے کیوں بیمار کیا. کہا ہاں میں ناراض ہوں، میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں ایسے بیمار ہوں گا. تو امام علی مسکرائے اور آپ نے کہا بشارت ہو، رحمت الہی کی بارش ہوئی ہے تجھ پر، مغفرت الہی اور اللہ کی مغفرت غفاریت کے دروازے تجھ پر کھل گئے ہیں. اور پھر کہا اپنا نام تو بتاؤ. اس نے کہا میرا نام صالح بن سلیم ہے. کہا اچھا قبیلے کا کیا نام ہے؟ کہا سلمان بن طی. تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تمہارے نام سے ہی سلامتی کی خوشبو آتی ہے، صحت کی خوشبو آتی ہے، صلاح اور دوستی کی خوشبو آتی ہے. اور پھر پوچھا تم ہمارے ساتھ آ رہے ہو، جنگ صفین میں تھے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا اچھا کوئی بات نہیں. کہا میں بیمار تھا، اگر بیمار نہ ہوتا تو ضرور آتا. تو کہا آپ نے سورہ توبہ کی آیت کی تلاوت کی اور اس کو سکون دلایا اور کہا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى. کیا زبردست بات ہے کہ کیسے آپ سکون دلا رہے ہیں آیت کے ذریعے، خوشخبریوں کے ذریعے. یہ ہے وہ سیرت امیر المؤمنین. نیکسٹ ہم چاہتے ہیں جس میں اسی انداز سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بیماری اور یہ تمام مشکلات کس طرح سے انسان کو سکون کی طرف لے کر جاتی ہے. ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں اس حکمت میں فرمایا کہ جو بیماری ہے اس سے تیرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ. بیماری کی وجہ سے تمہیں کوئی اجر نہیں مل رہا، کوئی ثواب نہیں مل رہا. وَلَكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ. کیونکہ بیماری کوئی عمل تو نہیں ہے نا، کوئی کام آپ نے انجام نہیں دیا تو اس لیے کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن ہاں یہ گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيَحُطُّهَا حَتَّى الْأَوْرَاقِ. جس طرح پتے جھڑے جاتے ہیں، گرتے ہیں درخت سے، اس طرح سے گریں گے. وَإِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ والعمل بالایدی والاقدام. اجر تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کوئی عمل انجام دو یا ہاتھ اور پاؤں سے کوئی عمل انجام دو. وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِالصِّدْقِ النِّيَّةِ وَالسَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اور اللہ داخل کرتا ہے جنت میں اس شخص کو جس کے پاس صدق نیت ہو اور نیت صادقہ ہو اور باطن پاکیزہ ہو. بے شک اس نے کوئی عمل انجام نہ دے سکا ہو تو بھی وہ جنت میں جاتا ہے. میں اس کو توضیح دوں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے. ابھی سوال یہ ہے کہ کچھ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ بیماری، خود بیماری کا بہت زیادہ اجر ہے، ثواب ہے. جیسے روایت میں ہے کہ ایک رات بخار میں یا فیور میں، آج کل کتنا فیور ہو رہا ہے، فیور بخار میں ایک رات گزارنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایز اف ایک سال آپ نے عبادت کی. 1 night is equal to 1 year. یہ حدیث ہے، معتبر حدیث ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ بڑھاپے میں اگر آپ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہیں اور آپ کو پھر نظر نہیں آتا ہے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ اس بیماری کی وجہ سے جو بڑھاپے کی وجہ سے آتی ہے. اور بہت ساری ایسی ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ ان دونوں کو کیسے ہم کمبائن کریں؟ امام علی تو کہہ رہے ہیں کہ ان المرض لا اجر فی. بیماری کے لیے تو کوئی اجر نہیں ہے، ہاں کفارہ گناہ ضرور ہے، کوئی درجہ نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ اگر بیمار صابر ہو، صبر سے کام لے. یہ عام بیمار کے بارے میں، لیکن صبر ایک عمل ہے جو اس نے انجام دیا ہے. تو قرآن نے خود کہا ہے بشر الصابرین، صابرین کو تو بشارت دو. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ آیت ضرور پڑھ کے سنائیں ان بیماروں کو جو صبر سے کام لے رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے ایک صلوات پروردگار عالم رحمت اپنی بھیجتا ہے. اللہ درود بھیجتا ہے ان پر جو صبر سے کام لیتے ہیں. دیکھیں، اور
دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر بیماری کا ثواب جو بتایا گیا بعض احادیث میں ہوئے کہ بیماری کسی عمل صالح کی وجہ سے ہو، مثلا جہاد کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے، آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے تھے، آپ کو کچھ لگ گیا اور آپ بیمار ہو گئے، زخمی ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس عمل صالح کی وجہ سے جو بیمار ہوتا ہے اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے۔ نمبر 3، نیت کا ثواب ہوتا ہے، یعنی آپ کی یہ نیت تھی کہ اگر میں بیمار نہ ہوتا تو یہ کام انجام دیتا ہے، اور آپ بیمار ہو گئے تو بیماری میں آپ کو اس کا کامل ترین ثواب مل رہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ ایک فرشتہ مخصوص ہے جس سے پروردگار عالم بات کرتا ہے، ان کے لیے جو بوڑھے ہو گئے اور جو بیمار ہو گئے۔ بوڑھے سے کہا جاتا ہے کہ جو جوانی میں تو کرتا تھا تمہیں وہی اسی کا ثواب ملے گا، تیری نیت یہ تھی، اگر تو جوان رہتا تو ابھی بھی کرتا۔ اور بیمار سے کہا جائے گا کیونکہ تو صحت میں ہوتا، تندرست ہوتا، ہیلدی ہوتا تو یہ کرتا، تیری نیت تھی تو ابھی تمہیں بیماری میں بھی دیا جائے گا۔ اور کافر سے بھی کہتا ہے، کافر بیمار ہو کر گناہ نہیں کرتا لیکن اس کو گناہ کا عذاب ملتا ہے کہ اگر وہ بیمار نہ ہوتا تو یہ سارے شر اور فساد مثلاً کر رہا ہوتا۔ دیکھیں نیت عجیب، میں تو کہتی ہوں نیت بہت ہی مزے کی دنیا ہے، بہت بہت مزے کی دنیا ہے۔ کہتے ہیں ایک راستہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے ہم عام لوگ اپنے گھروں میں ہیں، بستر پر بیڈ پر سوتے ہوئے مر جائیں تو ہمیں شہادت کا درجہ مل سکتا ہے۔ ہم عام لوگوں کو ہم شہید ہو سکتے ہیں گھر میں بیٹھے بٹھائے۔ کیسے؟ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ولایت امیر المؤمنین اور اہل بیت پر بھی ہمارا ایمان ہو، اور ہماری نیت جو ہے وہ کس کی ہو؟ جہاد کی ہو۔ نیت یہ ہو کہ میں اہل بیت کے لیے ہر قدم اٹھاتی، اگر مجھے کوئی پلیٹ فارم ملتا، مجھے کچھ موقع ہی نہیں مل رہا، کوئی دعوت ہی نہیں دے رہا جہاد کا، ٹھیک ہے، یہ نیت ونڈرز کر دیتی۔ میں تو بہت حیران ہوتی ہوں، نیت کی دنیا ہم کہتے ہیں نا ایک ونڈرفل دنیا ہے، عجیب سی دنیا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے عشرہ محرم میں جو نیو یارک کے لیے پڑھا، آئی تھنک پہلی مجلس نیت کے بارے میں پڑھی تھی، بہت مزے کی بات ہے۔ جنگ جبل کے بعد امام علی علیہ السلام جب کامیاب ہو کر تشریف لائیں، یہ واقعہ ملتا ہے اور یہ خطبہ میں موجود ہے نہج البلاغہ کے، کہ جنگ جبل میں کامیابی کے بعد سب خوش اصحاب، تو ایک صحابی نے کہا کاش میرا دوست بھی ہوتا، وہ بھی یہ کامیابی دیکھتا۔ تو پتہ ہے امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ ہوتا تو ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہوتا۔ کہا یقیناً تو کوئی مجبوری تھی وہ نہیں آ سکا۔ تو امام نے، میں صدقے جاؤں اپنے مہربان امام کے اس مہربان دل پر کہ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اپنے دوست سے کہو کہ نہ صرف وہ ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہے، بلکہ وہ نسلیں جو نسل در نسل قیامت تک آئیں گی اور جن کی یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ اگر ہم عصر امام علی میں ہوتے اور اگر ہمیں جنگ جبل کے لیے بلایا جاتا اور ہمیں توفیق ملتی تو ہم لبیک کہتے اور سچی مچی لبیک کہتے، تو ان سب کے سب کو ثواب میں امیر المومنین علیہ السلام نے شریک کر دیا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر سچ مچ ہماری نیت ایسی، ہم میں کوئی سستی نہیں ہے، تو ہمیں پتہ ہے تمام جتنے جہاد ہوئے نا، جتنی جنگیں ہوئیں، ان سب میں ہم شریک ہیں۔ یہ باقاعدہ روایات میں، معتبر روایات میں موجود ہے۔ اس محبت، اس عشق، اس تمنا، اس آرزو، یہ اچھا اونچا سوچنا اور ہمیشہ اچھا سوچنا، یہ ہماری زندگیوں کو جنتی بنا دیتا ہے، ہمارے درجات کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک آخری پوائنٹ یہ میں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ایک بتایا جاتا ہے نا کہ جنت میں ہم خالدین فی الجنہ ہوں گے، خالدین یا فی النار ہوں گے لوگ، تو خلود، ایٹرنٹی، فار ایور، یا جو جنت میں فار ایور کیسے ہوں گے؟ جبکہ ہمارا عمل جو ہے وہ فار ایور نہیں ہے، ہمارا عمل ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں اس کا جواب یہی ہے، نیت۔ کیونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ اگر پروردگارہ میں 1000 سال، 2000 سال، 10,000 سال، جتنے 1000 سال جیوں،
میں یہ ایسی اس سے بھی بہتر سے بہتر سے بہتر کرتی جاؤں گی، کرتا جاؤں گا، تو اس نیت کی وجہ سے جنت میں خلود آپ کو ملتا ہے. یعنی خلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ، دائمی سرمدی، ہمیشہ ہمیشہ جو نعمت مل رہی ہے وہ اس نیت کے بدولت ہے. یہ روایات میں ملا ہے. اس لیے آخر میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کی نیت پاک پاک خالص خالص ہو، باطن پاکیزہ پاکیزہ ہو، اور وہ مجبوریوں کی وجہ سے کوئی اچھا عمل کر بھی نہ پائے، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. پتہ ہے، یعنی ایکشن جتنا کر سکتا ہے انسان کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں مومن کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ دل چاہتا ہے سب کی مدد کرے، لیکن وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، دنیا لمیٹڈ ہے، لیکن اس کو ایسا ہی ثواب ملتا ہے کہ وہ گویا بلینز لوگوں کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ اس کی نیت ایسی ہوتی ہے. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری نیتوں کو خالص، پاک، وسیع، اور ہمارے باطن کو پاک و پاکیزہ اور صالح بنا دے. جیسے لکھا وہ سریرت صالحہ، سریرہ یعنی باطن، صالح اور پاک بنا دے. بار الہ امام عصر، امام زمان، ہمارے لیے دعا کرنے والے امام کو اذن ظہور عنایت فرما. یا رب امام کی پیاری پیاری دعاؤں میں ہمارا نام شامل فرما. پروردگارا خدا وندہ امام کاظم علیہ السلام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. امام کی شفاعت، امام کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. یا رب جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کاملہ عنایت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. یا رب بحق محمد و آل محمد ہماری زندگی کے آخری لمحات کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.